الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی کی رحمت کا پہلا عشرہ مکمل ہوا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اب شروع ہو رہا ہے اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرے عشرے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عتقکم من النار، جہنم سے آزادی کا۔ اللہ کی رحمت کا تذکرہ بالعموم ہوتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع اور عام ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے بھروسے، سہارے اور ان کے تذکرے پہ آدمی کو کبھی اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے لعنت بھی برستی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو کیا اس بات کی توقع نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پوری امید ہے۔ عقل مند دانا آدمی کبھی کہتا ہے کہ ڈر لگتا ہے ایسے نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہے۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان تَوَلَّيْتُمْ، اگر زمین میں ہم تمہیں حکومت دے دیں تو تم لوگ ایسے نہ ہو کہ افسر بننے کے بعد، اپنے خاندان کا بڑا بننے کے بعد، ایک بڑا عہدہ پا لینے کے بعد، مال اور پیسے کی کثرت کے بعد، کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ بڑا بنا دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا ڈر تو نہیں ہے کہ اگر زمین میں ہم تمہیں بڑا بنا دیں تو تم زمین پہ فساد مچانے لگ جاؤ۔ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اس بات کی بھی پوری گارنٹی تم نہیں دے سکتے، یہ بات بھی بالکل ہو سکتی ہے کہ تم اپنی رشتہ داریوں کو کاٹنا شروع کر دو۔ اللہ نے دو چیزوں سے منع کیا کہ جب کوئی آدمی حالات، واقعات، خاندان، پیسہ کسی کو بڑا بنا دے تو اللہ نے کہا ایک تو فساد نہ مچانا اور دوسرے اپنی رشتہ داریوں کو نہ کاٹنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا اور اپنی رشتہ داریوں کا احساس کرنا اور اپنے خاندان، کنبے، قبیلے کو مضبوط بنانا، یہ پورے معاشرے کی جڑ ہے، اصل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے خاندان اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے گا
تو اس کی بڑائی پہ بڑا نقص لگ جائے گا. اللہ نے فرمایا ایسے نہ کرنا. ایک آدمی یمن سے آیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی ضرورت تھی. مدینہ منورہ میں اپنی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ مردم شماری کرائی کہ گنو تم کتنی عورتیں اور مرد ہو. ایک آدمی کی امپورٹنس تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول یمن سے جہاد کر کے آیا, یمن سے ہجرت کر کے آیا. آپ نے بتایا کیا مقصد ہے ہجرت کا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے پوچھ لیا تھا؟ اس سے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تو نہیں پوچھا تھا. فرمایا کوئی ہجرت ایسی نہیں ہے, اٹھو یہاں سے چلے جاؤ واپس اور جا کر اپنے ماں باپ سے پوچھ کے آؤ. اگر وہ اجازت دیں تو میرے پاس آنا, نہ اجازت دیں تو بس ان کی خدمت کرتے رہو, اور اجازت لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں جہاد میں بھیج دیں. کہ آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ کا کتنا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری جنت بھی وہ ہے, تیرا جہنم بھی وہی. 2 لفظوں میں بات پوری کر دی. اس لیے جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں اور دولت کی وجہ سے خاص طور سے یہ جو رشتہ داریوں پہ فرق پڑتا ہے, یہ دولت اور پیسہ اپنے ساتھ 3 چیزیں لے آتی. اور اگر کوئی آدمی دولت کے ساتھ یہ 3 اس کے چھلکے اتار دے. آپ آم کھاتے ہیں, آم کے ذائقے میں چکھنے میں آپ کے اور آم کے درمیان چھلکا حائل ہے نا, چھلکا اتار دیا. آم کا گودا کتنی اچھی چیز ہے. آپ کے ہمارے اور دولت کے درمیان 3 خندقیں 3 انگارے حائل ہو جاتے ہیں. ان 3 چیزوں پہ اگر کوئی قابو پا لے, کیا ہی اچھی چیز اللہ نے اسے عنایت فرمائی ہے. دولت کا مرض ہیں 3 چیزیں. ایک تو یہ کہ جب دولت آنا شروع ہوتی ہے تو انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے, خود بخود گھٹنے لگتا ہے. یہ دولت کا اثر ہے. بارش کا اثر ہے کہ گیلا پن ہو جائے, اور گرمی کا اثر ہے کہ خشکی ہو جائے. دولت کا اثر ہے کہ خود بخود دل کھینچنے لگتا ہے, تنگ ہونے لگتا ہے. پہلے مسجد میں 10-50 روپے دے دیتا تھا, اب وہ سوچتا ہے پیسے کیسے بڑھ جائیں, کیسے بڑھ جائیں, کیسے بڑھ جائیں. اور وہ جو خیر کے کام وہ اپنی غربت کے باوجود کر لیتا تھا, دولت ملنے کے بعد دل بھیگ جاتا ہے, دل کمزور پڑ جاتا ہے, خرچ نہیں کرنا چاہتا. یہ پہلی مصیبت اور لعنت ہے جو دولت کے ساتھ آتی ہے. بچائے اپنے آپ کو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو جب پیسے آ جائیں. آپ نے ابو ذر جس حال میں ہیں یہ اچھا ہے. اور پھر آپ نے ابو ذر تمہیں کیا پتا یہ دولت والے قیامت میں کیسے اللہ کے یہاں گرفتار ہو جائیں گے. ہاں مگر وہ آدمی جو آگے کو بھی خرچ کرتے رہے, پیچھے کو بھی خرچ کرتے رہے, دائیں بھی بائیں بھی, اور ہاتھ پھیلا پھیلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. مطلب یہ تھا کہ ہر حال میں ہر تنگی میں خرچ کرتے رہے وہ لوگوں پہ. جب لوگوں پہ تنگیاں آئیں تو دولت جب آتی ہے انسان کا دل بھیگ جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. مگر یہ کہ اسے اللہ پہ ایمان ہو تو پھر وہ خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے کہا اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دے دیں یا باپ کا انتقال ہو گیا اور گھر میں 3 بہنیں رہ گئی تھیں, اور اس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور اپنی 3 بہنوں کی خدمت کرتا رہا, یہاں تک کہ اس نے ان بیٹیوں یا بہنوں کو ان کے گھر پہنچا دیا. آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. عرض کیا گیا بنتین, اللہ کے رسول 2 بچیاں ہوں. فرمایا 2 والے کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے کہ جس نے بیٹیوں کو اچھی طرح رکھا اور پہنچا دیا اپنے گھروں میں, بس میں اور وہ 2 بیٹیوں والا بھی ایسے ہی رہیں گے جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں.
اور دوسری مصیبت دولت کے آ جانے سے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کٹ جاتا ہے معاشرے سے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے۔ رشتہ دار شرم محسوس کرتے ہیں کہ بھائی پیسے والا ہو گیا، بھائی نے کوٹھی، بھائی 7 میں چلا گیا، بھائی فلاں جگہ، اب کیسے جائیں اس کے گھر؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ نے فضل کیا ہے، خود چل کے جائے اور اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑے۔ یہ کنبے اور قبیلے، یہ بھانجے، بھتیجے، خالہ، پھوپھی، چچا، یہ سب کے سب رشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ ایک لڑکا آیا اور اللہ عالم اس نے کیا گناہ کر لیا تھا، روتا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ گناہ کے بارے میں استفسار زیادہ نہیں پوچھا، اس نے کہا اللہ کے رسول بس کچھ نہ پوچھیں، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ اس کا اللہ کے رسول نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا خالہ ہے؟ ان کا جی میری خالہ ہے۔ فرمایا جاؤ اور خالہ کی خدمت کرو، اور خالہ کی خدمت کرنا ایسی چیز ہے کہ قیامت میں بہت سے گناہ تمہارے توبہ کیے بغیر بھی معاف ہو جائے۔ خالہ کا حق بتایا، ماموں کا حق بتایا، اور فرمایا لوگو ان ابن الاخت، تمہاری بہن کی جو اولاد ہے وہ تمہاری ہی اولاد ہے، وہ تمہارا ہی کنبہ ہے، وہ تمہارا ہی قبیلہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو سعد آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماموں جیسا کوئی ماموں ہو مدینہ منورہ میں تو مجھے بھی لا کر دکھاؤ۔ کہ ماموں کی اتنی تعریف کی۔ چچا کا مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا چچا اور والد کے دونوں ایک ہی تنے سے تو دو شاخیں پھوٹی ہیں، اور اپنے چچا کی قدر کرو تم اسی کے ساتھ۔ کتنی احادیث ہے۔ ایک آدمی نے جہاد پہ جانے کی اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے پوچھا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اور ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا؟ اس کا اللہ کے رسول وہ رو رہے تھے میری جدائی سے، اور فرمایا جاؤ اور اس گناہ کی معافی رولانے کی اس وقت ہے جب تم نے ایسے ہی خوش کر دو اور ہنساؤ۔ یہ رشتہ داریوں کا توڑنا، یہ رشتہ داریوں کو ختم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَعَلَّفَيْتُم مِّن تَوَلَّيْتُم، کیا یہ توقع نہیں ہے کہ زمین پہ اگر تم بڑے ہو جاؤ، دولت آ جائے، عہدہ بڑھ جائے، پیسہ مل جائے، تو تم زمین پہ فساد مچاؤ گے، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنی رشتہ داریوں کو کاٹ دو گے۔ اور اللہ کہتا ہے یاد رکھو جس نے اپنی رشتہ داری کو کاٹ دیا نا فَأُولَٰئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت پڑے ایسے شخص۔ اللہ نے کہا میری پھٹکار پڑے ایسے شخص پہ جو اپنی رشتہ داریوں کو کاٹ۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے گالیاں بھی دیتے رہے تو بھی چلے جانا، قیامت میں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تیرا عمل تیرے ساتھ۔ عجیب بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ رشتہ داری بھی کوئی رشتہ داری ہے کہ وہ تمہارے گھر آئے اور تم ان کے گھر چلے جاؤ، ایک کم درجے کی بات ہے۔ فرمایا اصل حقیقی رشتہ داری یہ ہے کہ جنہوں نے تجھ سے کاٹ دیا ہے ان کے ساتھ جا کر جوڑ دے۔ سگے بھائی ہیں، اٹھا کر کنویں میں پھینک آئے، اور حسد کی وجہ سے ستیلے بھائی مارنے پہ تل گئے اور بیچ دیا اس بچے کو، اور اللہ نے جب مصر کی حکومت انہیں عنایت فرمائی ہے اور مصر میں وزیر بنے اور وہ خاندان آیا تو دیکھیے آپ کوئی ذکر نہیں کیا، کہتے ہیں اللہ نے بڑا احسان کیا، اذ جاءکم من البدو، اللہ تمہیں وہاں گاؤں سے اٹھا کر شہر میں لے آیا، اور اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ مجھے یہ حکومت دے دی، اور پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ ایسے ایسی اچھی چیزیں ہو جائیں۔ تو کیا کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ جو وقت تھا تم نے کنویں میں پھینکا تھا تمہیں یاد ہے کچھ
کچھ بات نہیں کی، فرمایا اللہ نے بڑا احسان کیا، تمہیں گاؤں سے اللہ شہر میں لیا۔ اس لیے دولت دل تنگ کر دیتی ہے، دولت کاٹ دیتی ہے، اور دولت بخل پر آمادہ کرتی ہے۔ بچائے اپنے آپ کو اور نکلے اس سے، اور رشتے دار تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ محبت کی وجہ سے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے، بال مبارک گر گیا داڑھی سے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا، ایسے چپٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے لیے۔ دوسرا راوی کہتا ہے میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ، اور آپ وضو سے فارغ ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا چیز ہے جو تمہیں اس سے آمادہ کر رہی ہے کہ میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہو؟ ان کا اللہ کے رسول آپ کی محبت۔ اگر کہ نسخہ محدود رہتا صحابہ رضی اللہ عنہ تک، باقی امت کیا کرتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خیال تھا امت، فرمایا جو چاہے کہ میں اس سے محبت کروں، میری محبت اس تک پہنچے، یہ کیسے پہنچے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن فرمایا میری محبت اس تک پہنچے تو نے بتانا کہ 3 کام کریں گے، ہمارے لیے پیغام چھوڑ گئے، فرمایا کہ انہیں بتانا 3 کام کریں، فرمایا جھب بولیں سچ بولیں، اور امانت رکھوا دی جائے تو امانت کا پورا پورا خیال کریں، اور تیسرے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اگر لوگ اپنے پڑوسی کا خیال کرتے رہیں گے تو میری محبت ان تک پہنچتی رہے گی۔ 3 قسمیں بتا دی، اور آپ نے فرمایا پہلا پڑوسی جس کا ایک حق بنتا ہے وہ تمہارا ایسا پڑوسی ہے جو کافر ہے، کافر پڑوسی کا حق بتایا ہے۔ یہ فرمایا کہ انہیں تحفہ بھیجو، ہدیہ بھیجو، قربانی کا گوشت بھیجنے کا فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے کافر پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے، اور فرمایا وہ پڑوسی جس کے 2 حق بنتے ہیں وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اور فرمایا میں بتاؤں 3 حق بھی بنتے ہیں، اور پھر فرمایا تمہارا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے، اس کے 3 حق بنتے ہیں۔ ہم کتنا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم کتنی افطاری بھجوا دیتے ہیں، ہم کتنا اچھا پکا ہوا سالن بھجوا دیتے ہیں، ہم سب سوچیں کہ اس معاشرے کو کھوکھلا کرنے میں میرا کتنا کردار ہے، ہم اپنے رشتے داروں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر لے، اور فرمایا تمہیں اس کی کسی بات پہ غصہ آ جائے تو دیکھو درگزر کر دو، اور تم سوچو یہ کہ اس میں کچھ اچھی صفات بھی اللہ نے رکھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا بڑے والہانہ انداز میں تذکرہ فرما رہے تھے اپنی اہلیہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی اچھی، خدیجہ ایسی اچھی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ جب بار بار فرماتے رہے تو مجھے بڑا رشک آیا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی ہی نہیں ہے تو کوئی رہ نہیں ہے، کتنا یاد کرتے ہیں جن کی بیویاں ان کی زندگی میں چلی جائیں، کون پوچھتا ہے پھر سسرال کو اور کون تعلق کو قائم رکھتا ہے؟ یہ بنیادی نقائص ہیں معاشرے کے کہ بیوی گئی دنیا سے تو کہتے ہیں کہ کونی کی چوٹ اور بیوی کی موت ہوتی بڑی شدید ہے، مگر ہوتی وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے پھر بھول جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذکر کرتے رہے جیسے خدیجہ کی لاؤ گی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ایسا کھیت تھا جسے 2 مرتبہ چر لیا گیا، اس کے 2 شوہروں کا انتقال ہوا تھا، تو ہم نے کہا اپنا نانا عائشہ
اس خدیجہ کے بارے میں مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچانا. تو کہا لی منہا ولد، اور تم دیکھو تو صحیح میری اولاد بھی تو اسی میں سے تھی. اور پھر فرمایا واللہ کانت کذا و کذا، خدا کی قسم خدیجہ تو ایسی تھی، میں تمہیں کیا بتاؤں اور خدیجہ کی کیا تعریف کروں. یہ جملہ اتنا وزنی ہے کہ کیا بتاؤں کیسی تھی. ساری صفات اور ساری خوبیاں آ گئیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، اور آپ نے کہا جو چاہے کہ اس کے رزق میں برکت دے دی جائے. اس رشتہ داری کو کاٹنے سے غربت آ جاتی ہے. یہ جو تعویذ لیتے پھرتے ہیں نا کہ حضرت تعویذ دے دیں رزق میں برکت ہو جائے، قرض زیادہ ہو گیا، ہم بڑی آسان بات عرض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھیا اپنے رشتہ داروں سے اس سے سلوک رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہو. جن لوگوں کو اللہ نے شرف اور کرم سے نوازا ہے، جن لوگوں کے ہاں دین بظاہر نہیں بھی تھا، ان لوگوں کا بھی یہ حال تھا کہ در پہ آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتے. مرزا غالب کے حالات میں لکھا ہے کہ دلی میں ان کے گھر کے باہر لولے لنجے آنکھوں سے اندھے نابینا پڑے رہتے تھے، اور غالب کھانا کھایا کوئی چیز آئی اٹھا کر انہیں دے دیتے تھے. تو کسی نے کہا کہ غالب خود کبھی کبھی فاقہ بھی لگ جاتا ہے، دوسرے وقت کے لیے بچا رکھو. تو کہنے لگے کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، در پہ آئے ہوئے کو کھانا نہیں کھلایا اور اپنے لیے دوسرے وقت کے لیے رکھ لیا. یہ شرافت کی باتیں ہیں. اسلام تو اس سے بہت بلند ہے. اس لیے جتنے لوگ شکایتیں کرتے ہیں رزق کی تنگی ہو گئی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ایک بنیادی سبب اپنے رشتہ داروں کا کاٹ دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اللہ برکت دے دے، کشادگی دے دے، فلیصل رحمہ، سے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے کام آتا ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو یہ چاہے کہ اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے رہیں، لوگ نیک نامی سے اسے یاد کریں. فرمایا اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھے. یہ رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا، پوچھنا، ان کے گھر جانا، ناراضگیوں کو مٹا دینا، محبت سے پیش آنا، یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ معاشرہ اس سے بنتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس سے نازل ہو. اللہ کہتا ہے اولئک لعنہم اللہ، اور جو لوگ رشتہ داروں کو کاٹ دیتے ہیں اللہ کی لعنت ان پہ. اللہ فرماتا ہے اعمیٰ ابصارہم، اور یہ آنکھوں کے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں حقائق نظر نہیں آتے دنیا کے کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی اچھا ہے. کس وجہ سے یہ بعض لوگوں کی طبیعتوں پہ نفرت کا غلبہ ہوتا ہے. ہر ایک سے کاٹو، ہر ایک سے کاٹو، اس سے بھی کاٹو، اس سے بھی لڑ لو، اس سے بھی لڑ لو. کوئی آدمی دنیا میں نہ رہے اس کا جو جس سے یہ لڑا نہ ہو کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی، اور آخر پہ میونسپل کمیٹی اور CDA والے اٹھا کر جنازہ اس کا پھر لے جائیں. کوئی آدمی اس کے جنازے میں نہ جائے. ایسے بد زبان اور بد اخلاق لوگ دنیا میں آ کر کیوں رہے؟ یہ نفرتیں بھری ہوئی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل ان نفرتوں سے دھوئیں، ذرا سا سر نیچے کر لیں، گردن میں جو سریا پڑا ہوا ہے نا اس سریے کو تھوڑا سا کم دے دیں، اور ان رشتے داروں سے جا کر بات کریں، معافی مانگیں. عید کا موقع آ رہا ہے، چلے جائیں، کوئی عرض نہیں، دل بڑا کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے رزق میں خدا برکت دے دے گا، اور فرماتے ہیں تمہارے جانے کے بعد بھی، دنیا میں سے جانے کے بعد تمہارے پیچھے بھی لوگ تمہیں خیر سے یاد کریں. رشتے داروں کے جنازے تک میں نہیں جاتے، کہتے ہیں تمہاری ہماری قبریں الگ الگ. ہم ایک قبرستان میں گئے اور بڑی عبرت کی بات تھی. شوہر کو بیوی سے بھی بڑی محبت تھی اور بھائی سے بھی بڑی محبت تھی. انتقال ہو گیا اس کا، اور اس کی قبر کے گرد انہوں نے چار دیواری پھیر دی تاکہ آئندہ بھی خاندان میں کوئی آئے تو انہی کے ساتھ دفن ہو. 5-7 سال بعد بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو اس قبر اس احاطے کے باہر، دیوار کے باہر دفن کیا گیا. اور
اور کوئی 20 سال بعد بھائی کا انتقال ہوا تو بھائی کو بھائی کے پہلو میں جگہ مل گئی. ہم نے جب دیکھا تو بڑی عبرت ہوئی کہ بیوی حقیقی جس سے محبت تھی وہ کہتی تھی نا کسی سے نہیں رکھنی، کسی سے نہیں رکھنی، ہر ایک سے کاٹ دینا ہے. اللہ نے قبروں تک کو کاٹ دیا. اور بھائی جو بھابھی کے تانے اور سب کچھ سن کے برداشت کرتا رہا، اللہ نے بھائی کے پہلو میں جگہ دے دی. یہ قبر کا اچھی جگہ پہ ہونا، یہ اللہ کا کوئی اچھا بندہ مر جائے اس کا جنازہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ میت سے کہتا ہے کہ یہ سارے تیرے جنازہ پڑھنے آئے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں اور ان میں فلاں تو بہت ہی گناہگار ہے، لیکن یہ تیری عزت اور احترام اتنا ہے کہ جس سے تیرا جنازہ پڑھا ان سے معاف کر. اللہ کو بعض بندے اتنے اچھے لگتے ہیں، اس لیے ان رشتے داریوں کے قصے کو نپٹائے. عید آ رہی ہے، رمضان ہے، کسی عنوان اور بہانے سے کپڑے پھینک دیے کوئی، اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، پلٹا دیں گے، نہیں قبول کریں گے، خود لے کے چلا جائے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دیجیے، غلط بول دیا تھا، اس امید پہ کہ اللہ کی رحمت آئی. اللہ نے کہا جو رشتے داریوں توڑتے اولئک لعنہم اللہ، خدا کی لعنت برسے ان لوگوں پہ جو رشتے داریوں کو قطع کرتے. اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق